بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیو بعد دعا بیان فرمائی ہے، جدو بیت اللہ بنا لیا، بیت اللہ بنان والے خلیل اللہ نے اور مستریاں دا کام کرنے والے خلیل اللہ نے، مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جدو بیت اللہ بنا لیا، بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، ان خطیب دی ضرورت ہے کیونکہ مسجدہ خطیب دے سر تے آباد ہوندیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کلوں دعا کر لینے، دعا تے غور فرمایا جائے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے دعا والے ہاتھ چک لینے، فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ بیت اللہ میں بنا لیا ہے، اللہ ایک رسول بھیج جڑا انہاں دے وچوں ہوئے۔ پتہ چل دے نبی علیہ السلام انسانہ دے وچوں آئے نے، اے نور بشر دے جھگڑے مک گئے۔ لوگوں توجہ فرمایا جائے، اگر جڑا اس آیت غور کرے گا وہ نور 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 من نور اللہ دا ہے، انہوں عقیدے دا جواب اس آیت اندروں مل جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ قرآن دیاں آیتاں سن کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت خلیل دعا فرما رہے ہیں، اللہ ایک رسول پہ جڑا انہاں دے وچوں ہوئے، وہ کی کرے یاتلو علیہم آیاتک، انہاں نو تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن،
رات ربیع الاول دا چاند نظر آ چکے. سب تو پہلے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے نو ساڑے واسطے خیر و برکت والا بنا دے. پوری دنیا دے مسلمان خوش نے کہ اس مہینے اندر پیغمبر علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے اور ہر طرف آمد مصطفیٰ دا پرچار ہے. یقین جانو کہ ہر مسلمان دے واسطے ایک خوشی ہے اگر پیغمبر تشریف نہ لے آندے تو اسی بھی شرک دے اس گٹا ٹوپ اندھیرے اندر غرق ہو چکے ہوندے. مگر یاد رکھیے اے ہر مسلمان دے ذہن اندر یہ بات ہونی چاہیے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اس بات نو سمجھو کہ نبی علیہ السلام کیوں آئے. سوال یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دے آن دا مقصد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا فانی اندر تشریف لے آئے دنیا دا اے نہایت عجیب اور غریب اور طریق دور سی جس دور اندر پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے. ہر طرف ظلم، ہر طرف ناانصافی، ہر طرف قتل و غارت، زنا، جبر و تشدد اور خدا فراموشی اور توحید و بیزاری دا دور سی. یعنی اس طرح سمجھو کہ انسانیت ختم ہو چکی سی کہ انسان و انسان کہن لگیاں بھی شرم آندی سی کہ اے انسان نہ اللہ دی پہچان، نہ دے وچ کو دین دی رتی، نہ غیرت، نہ اہمیت اور اخلاق و شرافت دا بحران سی کہ لوگ ایک دوسرے دے دشمن سن. یعنی ایسی اکھڑ طبیعت مزاج دے ہو لوگ، نہ انہاں اندر ہمدردی، نہ انہاں اندر اخوت، نہ انہاں اندر مودت، نہ انہاں اندر پیار. یعنی انہاں دے اندر اخلاقیات دی بالکل بحران سی. انہاں نو انسان کہن لگے بھی شرم آتی. معمولی باتاں دے جھگڑے، سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، لڑائیاں نسل در نسل جاندیاں، دادے پڑپوتے اگے اس تو بھی اگے. کدھے پانی پلان تو جھگڑا ہے، کدھے جانور چران تو جھگڑا ہے، کدھے چھوٹی معمولی بات تو نسل در نسل لڑائیاں شروع رہندی ہیں، ختم ہی نہیں سی ہوندی ہے. یعنی وہ لوگ ایک معبود برحق نو چھڑ کے ہزارہ معبود انہاں لوگاں نے بڑھائے سی. اے باپ دا رب ہے، اے ماں دا رب ہے، اے ہمشیرہ دا رب ہے، اے پرا دا رب ہے، اے می پاند ہے، آ مشکلہ حل کرد ہے، اے بیٹے دیند ہے، آ بیٹیاں دیند ہے، اے می پاند ہے، اے دھوپ چڑھاند ہے، اے خوشی دا مالک ہے، اے غمی دا مالک ہے. یعنی انہوں نے ایک معبود برحق نو چھڑ کے انہوں نے ہزارہ معبود بنا لے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم تے ترس آیا، اس قوم تے اللہ نے ترس کھا کے پھر اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا اندر معبوس فرمایا۔ ہون میں یہ بات دیکھاں تسی بھی دیکھو کہ ہر طرف آمد مصطفیٰ دے چرچے، آمد مصطفیٰ دے نعرے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دی جڑا ولادت، جڑا پیغمبر دی میلاد دا منکر ہے، مل کے بولو مسلمان ہو سکتا، سارے بولو۔ میلاد دا معنی کی ہوندہ ہے؟ میلاد کہندے نے اے میلاد دے منکر نے، اللہ دے بندو جڑا میلاد دا منکر ہے وہ مسلمان۔ میلاد دا معنی کی ہوندہ ہے؟ پیدائش، پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش تے خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے۔ میں یہ بات کہنا کہ جشن نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام دا مشن، جشن نہیں بولو مشن، آپ دا مشن کیا ہے؟ تو میں انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ اندر چند باتیں کر کے تو آنو انشاءاللہ یہ سمجھانا چاہنا اور دسنا چاہنا قرآن و سنت دی روشنی اندر کہ نبی علیہ السلام دنیا چ آئے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ چلو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو اب مقصد پہچانن دی توفیق عطا فرمائے کہ حضور کیوں آئے۔ آج دا میرا مضمون حضور علیہ السلام، میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی نا اخلاقیات تے، میں انشاءاللہ وہ بچی آ جائے گی ہر بار، چونکہ ربی الاول دا رات چاند نظر آگئے، پیغمبر علیہ السلام دے آن دا مقصد بیان کرنا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیوں آئے، آپ دے آن دا مقصد کیا ہے، اس حوالے نال میں چند گزارشات عرض کرانگا۔ سنیے قرآن پاک، اللہ پاک نے نا سورہ البقرہ 129 نمبر آیت کریمہ چ اللہ پاک نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیو بات دعا بیان فرمائی ہے، جدو بیت اللہ بنا لیا، بیت اللہ بنان والے خلیل اللہ نے اور مستریاں دا کام کرنے والے خلیل اللہ نے، مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جدو بیت اللہ بنا لیا، بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، ان خطیب دی ضرورت ہے کیونکہ مسجدہ خطیب دے سر تے آباد ہوندیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کلوں دعا کر لینے، دعا تے غور فرمایا جائے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے دعا والے ہاتھ چک لینے، فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ بیت اللہ میں بنا لیا ہے، اللہ ایک رسول بھیج جڑا انہاں دے وچوں ہوئے۔ پتہ چل دے نبی علیہ السلام انسانہ دے وچوں آئے نے، اے نور بشر دے جھگڑے مک گئے۔ لوگوں توجہ فرمایا جائے، اگر جڑا اس آیت غور کرے گا وہ نور 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 من نور اللہ دا ہے، انہوں عقیدے دا جواب اس آیت اندروں مل جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ قرآن دیاں ایتاں سن کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت خلیل دعا فرما رہے، اللہ ایک رسول بھیج جڑا انہاں دے وچوں ہوے، او کی کرے یتلو علیہم آیاتک، انہاں نو تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں نو کتاب دی بھی تعلیم دے، حکمت دی بھی تعلیم دے۔ لوگو کتاب تو مراد قرآن ہے، لوگو حکمت تو مراد سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے۔ اللہ تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو کتاب دی بھی تعلیم دے، حکمت دی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ نفس کرے، انہاں نو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ
اللہ جی تسی غالب ہو، تسی حکمت والے ہو، غالب بھی اللہ ہے، حکمت والا بھی اللہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، فرمایا سورہ آل عمران اندر 164 نمبر آئے اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنات احسان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں مومنات احسان کیتا ہے، لوگوں حضرت آدم علیہ السلام نے بڑھا کے احسان دا لفظ نہیں جتلایا ہے، حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے بڑھایا احسان نہیں جتلایا ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ عیسیٰ یونس پیغمبر علیہ السلام لوگوں تقریباً 1.25 دے قریب انبیاء ہے، اللہ نے کسے دے آن دے نال لقد من اللہ علی المومنین دا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، جدوں آئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے نالی قرآن پاک اندر آیتاں نازل فرما دیتیاں نے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں آسمان بنا کے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے زمینہ بنا کے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے انسان بنا کے احسان نہیں جتلایا، انسان کو اکھاں دے کے، حالانکہ آنکھ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انسان میں تینوں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، اللہ نے احسان دا لفظ نہیں جتلایا، چیز پکڑن واسطے اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ نے احسان دا لفظ نہیں جتلایا، لوگ چلن واسطے اللہ نے پاؤں عطا فرمائے نے، اللہ نے احسان دا لفظ نہیں جتلایا، اللہ نے بولن واسطے زبان عطا فرمائی ہے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے سنن واسطے کان عطا فرمائے نے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور چیز جو چبان واسطے اللہ نے دانت عطا فرمائے نے، حالانکہ دانت اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ اللہ نے دے کے احسان نہیں جتلایا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینہ بنائیاں، سورج چاند ستارے ہوا پیدا آگ پیدا کیتی ہے، لوگوں چاہے کائنات اندر چل پھر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار نعمتاں نے، اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار عنایات نے، اللہ نے کوئی نعمت دے کے بھی احسان نہیں جتلایا، حضرت آدم نو بنا کے احسان نہیں جتلایا، حضرت نوح پیغمبر نو بنا کے احسان نہیں جتلایا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پیغمبر نو لوگوں 1.25 لاکھ انبیاء بنا کے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، جدو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بنائے، اللہ نے نال ہی فرما دیتا ہے اے مومنو میں ساری کائنات بنا کے احسان نہیں جتلایا، جدو آئے میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالی اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنات احسان فرمایا، سنیے قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے، فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر بھی نبی علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے، لوگوں نبی علیہ السلام آئے، اللہ دی بہت بڑی عطا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، لوگوں توجہ فرمایا جائے، 4 آیتاں پڑھ کے میں سنائیاں نے، ہر آیت اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر آئے تواڈے وچوں آئے، تسی انسان ہو،
لہذا پیغمبر بھی انسان نے انہاں دا کام کی ہے تعلیم دینا انہاں دا کام کی ہے پیغمبر علیہ السلام دا کام کیا تا پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنانیاں آؤ لوگو میں پہلا حق تے پہلا مقصد بیان کراں نبی علیہ السلام اس دنیا کیوں آئے اگر تو آنو کوئی بندہ سوال کرے نبی علیہ السلام کیوں آئے تو تسی دا جواب کی دینا ہے نبی علیہ السلام آئے لوگانو شرک تو پاک کر کے ایک اللہ کے سر چکان سارے ذرا مل کے بولو شرک تو بیدار کر کے ایک رب دی دعوت دین واسطے آئے ایک رب دے کے سر چکان واسطے نبی علیہ السلام فتح مکہ ہویا نبی علیہ السلام دے ہاتھ اندر چھڑی ہے نبی علیہ السلام بیت اللہ چ داخل ہو گئے بیت اللہ دے اندر بت بڑھائے ہوئے انہوں نے رکھے ہوئے نبی علیہ السلام نے چھڑی دے نال بت گرائے فرمایا انہاں لوگاں دا بیڑا گرک کرے جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں جی مریم سلام اللہ علیہ انہاں دے بت بنا کے بیت اللہ چ رکھے ہوئے 360 بت نالے پیغمبر علیہ السلام چھڑی دے نال اتار رہے نے نالے نبی پاک فرما دے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حضور علیہ السلام نالے چھڑی نہ بت گرا رہے نے نالے فرمان دے نے حق آگے ہیں باطل چلا گیا ہے حق آن واسطے آیا ہے غالب ہون واسطے آیا ہے باطل مغلوب ہون واسطے آیا ہے آئیے پیغمبر علیہ السلام کیوں آئے پہلا مقصد بیان کرنا چاہنا وہاں حضور کیوں آئے نے اس واسطے آئے کہ ایک اللہ دی عبادت کدیڑ واسطے ایک اللہ دے کے سر جکان واسطے آئے نے ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دین واسطے آئے قرآن سنیے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ حضور علیہ السلام دے آن دا پہلا مقصد اپنے ذہن اندر بٹھا لیجئے فرمایا جتنے بھی میرے پیغمبر آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ جتنے بھی میرے نبی آئے ہر امت دے اندر لوگوں جتنے بھی انبیاء آئے لاکھ سوا لاکھ دے قریب انبیاء تشریف لے آئے نے ہر پیغمبر دا مقصد اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے فرمایا کہ ہر نبی ایو کے اندر ان اعبدوا اللہ اے میری قوم والے ہو ایک اللہ دی سجے ایک اللہ دے اگے سجدہ کرو ایک اللہ دی عبادت کرو ایک اللہ دی عبادت کیجئے میں دعا کر لگے آجے آمین کہہ دے آجے اے میرے اللہ سانو در در تو بچاویں اپنے اگے سجدہ کرن دی توفیق عطا فرما دیویں نہ یار سجدے کریا کرو جگہ جگہ تے جا کے رب بڑا غصے اندر آندا ہے اتنا کسے گناہ تے اللہ غصے اندر نہیں آندا جتنا شرک تے آندا ہے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام بھی آئے نعبد اللہ ایک اللہ دی پوجا کرو ایک اللہ دی عبادت کیجئے لہذا نبی علیہ السلام دے آندا پہلا مقصد میں بیان کر دیتا ہے نبی علیہ السلام ایک اللہ دی عبادت دے ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دے واسطے آئے نے آئیے ذرا سنیے توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد ہے لوگوں ٹھول بجا لین دے نال نجات نہیں ہونی چنڈیاں لا لینیاں یا بانچریاں بجا لینیاں کل ہی میں ایک جگہ دے کھڑا تھی تو دو نکنے کے بچے آ گئے ٹوکری اچ پھڑی چندہ بولو چندہ جان دے ہو نہیں مانگدا بولو کی ہاں چندہ میں پتر کی کرنا ہے میلاد النبی تس چنڈیاں لانیاں گلیاں سجانیاں وہ سارے ذرا مل کے بولو حضور نے کرن دا حکم دیتا ہے بولو دے صحیح خیر یہ بحث دور چلے جائے گی لمبی ہو جائے گی بات ایک خرافات نے بچو انہاں چیزاں تو
خیر آئیے توجہ فرمائیے حضور علیہ السلام دے آن دا مقصد کی ہے ایک اللہ دی عبادت دی دعوت دین واسطے آئے جو میں بیان کر دیتا ہے حضور کیوں آئے ذرا دوسرا مقصد بھی بیان کر دیا فرمایا یتلو علیہم آیاتی جڑیاں ایتاں نبی پاک تے نازل ہوندیاں نے حضور علیہ السلام پڑھ کے سنان واسطے آئے نے آئے سورہ الانعام 151 نمبر آئے پڑھنی چاہنا توجہ فرمایا جائے فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اللہ دے نبی علیہ السلام نے پریاں اس قوم اندر توجہ کرے آجے لوگوں ہر پاسے کفر ہے ہر پاسے شرک ہے ہر پاسے لوگ اپنی اولاداں نو قتل کر دے نظر آ رہے نے اسی کتھوں کھلاواں گے کتھوں پلاواں گے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا مو انہاں لوگاں نو جا کے سمجھا دے حضور فرماندے نے قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم آؤ لوگوں میں توانو ایتا پڑھ کے سناوا اللہ نے توڑے تے کی حرام کیتا ہے حضور فرماندے نے اللہ تشرکو بھی شیئا میں کہنا کوئی پینڈ بستی ایسی ہوگی نا جتے سارے مشرک رہندے ہونے اتھے جا کے کہو ہاں اللہ تشرکو بھی شیئا ہوئے اللہ نے شرک نہ کرے آجے مگر یار رکھے آجے انبیاء نو اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں ہوندہ فرمایا محبوب جی دعوت دینا تو آڈا کام میں حفاظت کرنا میرا کم ہے نبی علیہ السلام نے بغیر کسے خوف و خطر آگے نکلے اور جا کے قوم نو سمجھایا حضور کوہ صفا سے کھڑے نے اور نبی علیہ السلام کلے تنہا نے کوئی آپ دے ساتھ نہیں ہے آپ نے فرمایا قوم والیو شرک نہ کرو بیگانے دشمن بڑھنا ہی سی اپنے دشمن بن گئے مگر آپ فرماندے نے اللہ تشرکو بھی شیئا اللہ نہ شرک نہ کرے آجے دوسری گالوا بالوالدین احسانا اپنے والدین احسان کرے آجے اپنی اولادوں نو قتل نہ کرے آجے کتھوں کھلاواں گے کتھوں پلاواں گے ایذرا بات میں روک کے گال تو انہوں سمجھانی چاہنا اپنے معاشرے دا نصور بیان کرنا چاہ رہے ہیں اے لوگ جڑے سن نا بچیاں نو قتل کر دے جس گھر سے بیٹی پیدا ہونی انہوں نے گھروں باہر ہی نہ نکل لوگ تانے دیں دیا تھی والا آ گیا تے گھر تھی ہوئی لوگوں یہ حق کنے دلوایا پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو نبی علیہ السلام نے آ کے حق اور حقوق دلوائے نے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیں آج بھی ساڑھے معاشرے اندر میں نے کوئی دوست دس رہا دی ایک ہاسپٹل دے اندر کہنے لگا میری بیوی داخل سی نال دے کمرے وچ ایک لڑکی دے رون دی آواز آ رہی میرے فیصلہ آباد دی بات ہے لڑکی دے اچھی رون دی آواز آ رہی لوگ کٹھے ہو گئے کہنے لگے بیٹا کیوں رون دیاں ہو کہنے لگی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے دوسری پیدا ہوئی ہے تیسری آئی ہے مینوں میرے سسرالے دے چھڑنا سی میرے ماں پیو مینوں چھڑ گیا اے ساڑھے معاشرے دا نصور ہے سوریاں نے چھڑنا ہی چھڑنا ہے بیٹی پیدا کیوں ہوئی سارے ذرا عقیدے دی غیرت نہ بولے آجے تیاں پت دین والا کون ہے اللہ دی ذات ہے خیر تینوں بیٹی کیوں ہوگی تینوں نہیں کہا رکھنا ماں پیو چھٹ گئے سکے ماں پیو
کہنے لگی میں پئی میں ہون پتہ نہیں کتھے جانے اے ساڑھے معاشرے دا نصور ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی دوسرے مبارک بعد مبارک ہوئے جی تو انہوں ماشاءاللہ کہندہ قادی مبارک تیاں دی مبارک ہوں دی تیاں دی مبارک ہوں دی اللہ ماشاءاللہ پیو مردہ ہوئے پتر موچ پانی نہیں پاندہ اس وقت بھی کام ماندی ہے تی کام ماندی ہے ایک نہیں سینکڑوں اس طرح دے واقعات تو آڑے اس پاکستان در موجود نے دعا فرماؤ اللہ اولاد دوے قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے ویلن تی ہے فاروق ایک قتل ہے اپنے سر قتل نہ لو تی دوے پتر دوے قرآن پڑھ کے دیکھو فرمایا کہ اولاد نو قتل نہ کرو کھلاواں گے کتھوں پلاواں گے کتھوں اللہ کے فرمایا رزق انہوں بھی میں دیتے ہیں بلکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوں ہے 4 مہینے دا اللہ پاک 4 چیزاں لکھوا دینا ہے او دا رزق بھی اللہ لکھ دینا ہے اور رزق لے کے آندا ہے کون کسے نو کھلا سکتا ہے بولو کھلا سکتا ہے کوئی کسے ماں دے پیٹ بیسا میں تسی جدو رب نے لکھ دیتا سی انہوں انہا رزق ملنا ہے انہیں اتھے مرنا ہے ایدی انہی عمر ہونی ہے ان نیک ہوئے گا بد ہوئے گا کاش کہ مسلمان نو اس گل دی سمجھ لگ جائے اپنی اولاداں نو قتل نہ کرنا دور پڑھ سمجھا رہے ہیں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَائِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فرمایا فحاشی دے قریب نہیں جانا چاہے وہ ظاہری ہوئے باطنی ہوئے آئیے نبی علیہ السلام دے آندہ تیسرا مقصد بیان کرنا چاہنا ہوا فرمایا وَيُزَّكِّهِمْ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرن واسطے آئے پاک کرن واسطے آئے لوگوں پاکی 2 طرح دی ہوندی ہے توجہ فرمایا جے پاکی 2 طرح دی ہوندی ہے ایک ظاہری ہوندی ہے ایک باطنی ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے اس شرک دے غرق ہوئی عوام نو اونا گندے مندے لوگاں نو آکے حضور نے ایسا تزکیہ نفس فرمائے حضور فرمان دینے اپنے کپڑیاں نو صاف رکھیا کرو اپنے بدن نو پاک رکھیا کرو بلکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں قومہ دے نا اتنی سختی ہوندی سی جے اونا دے جسم نو پشاب یا پخانہ لگ گیا نا جب تک اونی جگہ کٹ کے چھری دے نال سوٹ نہیں سی دے دے بندہ پاک نہیں سی ہوندہ یہ تھی اللہ نے ساڑھے تے رحمت فرمائی اپنی کہ جسم تے پشاب لگ جائے کوئی غلاظت لگ جائے جے تسی پانی دے نال دھوو گے اللہ پاک کر دے گا اے رحمت بھی ہوئی ہے ساڑھے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال ہوئی ہے خدا دی قسمیں بڑے کرمہ والے پیغمبر اور بڑی عظمت والی ہے تسی قوم پیغمبر دی امت آئیے توجہ فرمانا حضور علیہ السلام دیاں بڑیاں روایات نے حضور علیہ السلام نے ظاہری طور تے بھی پاکی بیان کیتی ہے بہت ساریاں روایتاں لوگوں اپنے بدن نو پاک کرو اپنے جسم نو پاک کرو اپنے کپڑیاں نو پاک کرو آئیے لوگوں باطنی طور تے نبی علیہ السلام نے تزکیہ نفس فرمایا ہے فرمایا عقائد دی اصلاح فرمائی نظریات دی ہے جناب حفاظت فرمائی ہے خیالات نو پاک کیتا ہے تزکیہ نفس کیتا ہے آئیے ذرا توجہ فرمایا جائے حضور علیہ السلام دے آندہ بہت بڑا مقصد ہے آئیے وَيُزَكِّهِمْ اگر تو آنوں کو بندہ سوال کرے حضور کیوں آئے نے انہوں کہنا کہ اللہ دی عبادت دی دعوت دین واسطے آئے حضور کیوں آئے نے جڑیاں ایتاں پیغمبر تے نازل ہوندیاں پڑھ سنان واسطے آئے نے حضور کیوں آئے نے حضور علیہ السلام تزکیہ نفس کرن واسطے آئے نے آئیے لوگوں نبی علیہ السلام نے تزکیہ کی میں کیتا ہے حضور نے فرمایا لوگوں زنا نہیں کرنا آؤ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو لائے توجہ کرنا، ایک بڑی پیاری حدیث میں تو آنو سنا لگا کیسا تذکیہ میرے مصطفیٰ نے کیتے۔ اللہ جاندہ ہے میں کئی ایسے لوگاں نو جاننا وا پڑھ دے کلمہ نے پیندے شراب نے، پڑھ دے کلمہ نے کھیل دے جوا نے، پڑھ دے کلمہ نے کر دے سودی کاروبار نے، پڑھ دے کلمہ نے کر دے بندیانتی نے، پڑھ دے کلمہ نے ہر حرام کاروبار اونا کرنے۔ یاد رکھیے جیڑا حضور کو لاندا حضور علیہ السلام تذکیہ نفس کر دے، بلکہ جدو سود دی حرمت دا اعلان ہوئے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے مجمع عام اندر اعلان فرمائے، آپ نے فرمایا میرا چچا عباس چونکہ سودی کاروبار کردہ رہے ہے، میں محمد مصطفیٰ اعلان کرنا چاہنا ہوا کہ آج تو بعد میرا چاچا جیڑا ہے آج تو بعد سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ دعا فرماؤ اللہ اس کاروبار تو ہر مسلمان دی جان چھڑا دے، بڑا گندہ کاروبار ہے۔ حضور نے فرمایا میں کل عدم قرار دینا اپنے چچے دے سود لو، آج تو بعد میرا چچا ایک کاروبار نہیں کرے گا۔ آؤ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، کہنے لگے محبوب جی کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھیا۔ حضور علیہ السلام نے کہنے لگے محبوب جی میرا چوری کرنو دل بڑا کر، بولو چوری کرنو یا سر اجازت دے دو۔ جی میں نبی علیہ السلام دے کو لائے نا کچھ لوگ کہنے لگے جی گالے ایسی کلمہ پڑھنا چاہنے دعا فرماؤ اللہ جے کلمہ پڑھے ہے اللہ دے تقاضے نو سمجھن دی توفیق دے۔ کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اینی گل ہے نا، کلمہ پڑھ لے ادھر تقاضیاں تے بھی عمل کرو۔ چونکہ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ جلے سے نا دمالا جالیت اندر چوریاں کر دے ہوں دے سے یا سلام نے چوری کرن دا شوق ہے۔ حضور فرمان لگے ایک دن کلمہ پڑھا بھار حضور فرما دے ابو مرثد جی یا رسول اللہ فرمایا چوری کرنی ہوں یا رسول اللہ ہاں جی فرمایا جا تین میں ایک چوری تیرے کو کرانی ہے، بولو چوری سارے بولو چوری کروانی۔ چوری کروانی یہ ہے کہ جا مکے ساڑھے مسلمان میرے صحابہ مکے والیاں دی جیل اندر قید نے جا انہوں نے چھڑا کے لے آتے۔ ابو مرثد چنگے قد کاٹھ والے جوان سن، کہنے لگے یہ چوری تے ذرا بڑی مشکل ہے، اور پیسے دی چوری ہوئے وہ دے کرنی سوکھی ہے کیونکہ جیب جے وچ کوئی چیز آنی ہے، چوری کرنی مشکل ہے، ہاتھ بھی کوئی شے نہیں آنی، یہ تو چوری بڑی مشکل۔ خیر ابو مرثد چلے مدینہ مکے، دعا فرماؤ اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ سونے پیغمبر دی سونی مسجد ویکھن دی توفیق دے۔ گئے مکے مدینے مکے گئے، جڑی جیل چ مسلمان قید سی نا چھال ماری، مسلمان کندھے تے بھایا دے بعد 1 2 3 4 مکے والے کہنے لگے ساڑھے لوگ جاندے کتھے انہوں نے چھڑا کے کون لے کے جاندے۔ خیر ایک دن چاندنی چان پیا چمک دے 14ویں رات دا رات چاننی ہے تے ابو مرثد نو ویکھ لیا اس عورت نے جس عورت دے نال ابو مرثد دے زمانہ جہلیت اندر لوگوں کلمہ پڑھن تو پہلے گندے تعلقات نے اس عورت نے ویکھ لیا ہے۔ حضرت ابو مرثد نو ویکھ لیا، بندے کندے تے بٹھا کے باہر سو جناب بھیج رہے ہیں تے عورت کہنے لگی ہے تو ابو مرثد ہے؟ ابو مرثد کہنے لگے ہاں ہاں میں ابو مرثد ہاں۔ آئیے وایو زکیہم، حضور نے تزکیہ نفس کی میں کیتا ہے، غور کرے آج توجہ فرمایا جے۔ اے عورت کہنے لگی جدن ابو مرثد دے غلط تعلقات رہے زمانہ جہلیت اندر، کہنے لگی ابو مرثد تو ابو مرثد ہے؟ کہنے لگے ہاں میں ابو مرثد ہاں۔ کہنے لگی ابو مرثد آج میرے گھر کوئی بھی نہیں، تو یا میں وہاں، آج رات تو میرے گھر بسر کر۔ حضرت ابو مرثد فرماندے نے اوے بی بی ہن میں ابو مرثد نہیں، میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ دا مرید بن گیا ہاں، ہن میں او ابو مرثد نہیں
نہیں رہ گیا اے جے تزکیہ نفس کہندی ہے میں رولا پا دیاں گی کہن لگے رولا پا دے خیر کیویں اپنی جان بچائیے تے مدینہ پہنچ گئے نبی علیہ السلام نو کہن لگے محبوب جی اے میرے نال معاملہ پیش آ گیا ہے میں اپنی جان بچا کے آ گیا ہاں نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ابو مرثد تو اپنی جان ہی نہیں بلکہ تو اپنا ایمان بھی بچا کے آ گیا لوگوں جدو زانی زنا کردہ ایمان ہوتا وچوں نکل کے چھتری بن کے سر تے کھڑا ہو جاندہ ہے آئیے توجہ فرمائیے حضرت ابو مرثد نے کلمہ پڑھن تو بعد لوگوں یا غلط کاریاں نے کیتیاں تزکیہ نفس ایسا پیغمبر نے کیتا ہے آئیے توجہ فرمایا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولنا ایک بندہ آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ دے پڑھ لینا پر منو نا زنا دی اجازت دے دو بولو بولو زنا دی اجازت دے دیو وا محبوب و یزکیہم حضور دے آندہ مقصد کی یہ تزکیہ ہے نفس حضور نے ظاہری طور تے باطنی طور تے پاک کیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے سمجھان دا طریقہ بلا کیسیا میرے والا غور کرے آجائے حضور فرماتے نے ہاں بھی کی ہے کہنے لگے جی کلمہ دے پڑھ لینا پر منو نا زنا دی اجازت دے دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ پسند کرے گا کوئی تیری ماں نہ زنا کرے کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری بہن نہ زنا کرے تیری پھپھی نہ تیری خالہ نہ تیری بیٹی نہ تیری بہو نہ یا رسول اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے میں برداشت کر لوں حضور فرماندے نے اللہ دے بندے جیدے نال تو اے منہ کالا کرنا وہ بھی تے کسی دی ماں تے دھی تے بہن تے بہو تے بیٹی لگ دی ہے جے تو برداشت نہیں کر سکتا تے وہ کیویں برداشت کرے گا کہنے لگا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے وَيُزَكِّيهِمْ یا رسول اللہ تو اڑے سمجھان تو میں قربان جاواں محبوب جی آئی تو بات سمجھ آ گئی ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے دعا فرمائی ہے اے میرے اللہ میرے صحابی دے دل نو پاک کر دے اکھاں چ حیا پیدا کر دے صحابہ فرماندے نے اسی جدوں بھی ویکھ دے سا او صحابی دیاں نظراں تھلے ہوندیاں سن انہاں نے آج تک نظر بھر کے کسی عورت وال ویکھے اے جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ آنکھ اندر حیا پیدا ہو گئے صحابہ اکرام مثال اس دنیا نبی علیہ السلام دی آنکھ اندر اتنا حیا نبی علیہ السلام نو تعلیم دینے والا میرا اللہ جیڑیاں عورتاں ہوندیاں حضور کو بیعت لین واسطے بیعت کرنے واسطے نبی علیہ السلام دے دو طریقے ہوندے سی سارے بولو کنے طریقے دو طریقے آئے سوشل میڈیا پریا پیا جو پیرا نے گند پایا ہے دعا فرماؤ اللہ انہاں لوگوں نے ہدایت نصیب فرمائے پیر کو پھڑیا گیا انہاں کہا پیر جی کلمہ ہوندہ نہیں اور جیرے جنہوں کلمہ نہیں ہوندہ بولو پیر نہیں بندہ ہوندہ ہے تو تکا دے کے پرے بی بی ہوندی اللہ معاف کرے کیڑے کیڑے معاملے میری زبان اجاد لیجو ممبر تے میں کھڑے ہوں کے بات کرا عورتاں سن رہی ہیں سوشل میڈیا پریا پیاس کرتے وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَ نَفْسِ نبی علیہ السلام کپڑا لیندے ایک پاسو آپ پھاڑ لیندے دوسرے پاسو دوسرے عورتاں پکڑ کے بیعت کر دیاں یا نبی علیہ السلام برتن ہاتھ ڈبو کے باہر کر لیندے پھر عورتاں دے وچ ہاتھ ڈبو اے بیعت کریا کر دیاں خدا دی قسم حضور علیہ السلام دی آنکھ وچ اتنا حیا ہے میری تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماندیاں نے عرب دی شریف عورت دی آنکھ اندر اتنا حیا نہیں ہے جتنا حیا اللہ نے سرور کائنات جناب محمد وسلم دی آنکھ اندر رکھیا ہوئے اتنا حیا اور تزکیہ نفس اے ظہور علیہ السلام دیان دا مقصد میں دعا کرنے لگا جے زبان خاموش کوئی نہ روے اللہ انہا حدیثانوں پڑھ کے ایتانوں پڑھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماتے حضور کیوں آئے تزکیہ نفس ساری زندگی اکھ پر کے نہیں بیکھیا کسی عورت وال بیکھیا نہیں اتنا حیا اور شرم اور غیرت سی صاحب رسول اللہ
ہائی حضرات توجہ فرمائیے جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. لوگوں کامیاب ہو گیا ہے، فلاح پا گیا کامیاب جنہ اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے، ناکام ہو گیا جنہیں انہیں چیزوں پتھے پس ڈال دیتا ہے. آئیے حضرات سنیے لوگوں، نبی علیہ السلام دے آندہ چوتھا مقصد ہے نبی علیہ السلام کتاب اللہ دی تعلیم دین واسطے آئے. فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ پاک نبی علیہ السلام نو تعلیم دے رہی ہے. لوگوں مخلوق اندر کوئی بھی نبی علیہ السلام دا استاد نہیں. نبی علیہ السلام نے تعلیم حاصل کیتی ہے، اللہ کو تعلیم حاصل کیتی ہے. فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لوگوں نبی علیہ السلام نے تعلیم سکھی، اللہ دے کولوں سکھی ہے. آئیے لوگوں نبی علیہ السلام غار حرا اندر اللہ کر رہے ہیں. جدو نبی علیہ السلام دے پہلی وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام نے حضور نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. لوگوں نبی علیہ السلام تے وحی آ رہی ہے، تعلیم دی وحی آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے سب تو پہلے تعلیم سکھائی گئی ہے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضرت جبریل فرماندے نے پڑھو محبوب جی. فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا ہویا نہیں. جبریل علیہ السلام فرماندے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب دے نام دے نال جنہیں پیدا فرمایا ہے. حضور فرماندے نے میں پڑھیا ہویا نہیں. حضور جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے جفی پا کے کٹھیا ہے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے محبوب جی پڑھیے اپنے رب دے نام نال. فرمایا جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے، انسان نو خون دے لوتھڑے تو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. آئیے لوگوں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو تعلیم دیتی ہے تے نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو تعلیم دیتی ہے. نبی علیہ السلام تعلیم دین واسطے تشریف لے آئے نے. آئیے لوگوں پنجواں مقصد بھی نبی علیہ السلام دا بیان کر دے ہاں. نبی علیہ السلام کیوں دنیا دا تشریف لے آئے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب جی میں توانو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے. فرمایا کہ انی لم ابعث لعنا ولکن بعثت رحمتا. مسند احمد لوگوں سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے. حضور فرماندے نے میں لان تان کرنے واسطے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے. لوگوں نبی علیہ السلام اپنے آواتے دشمنہ واتے رحمت بن کے آئے نے. بلکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری دے باغ اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں. لوگ صحابہ کہندے ساتھی محبوب جی اس باغ اندر نہ جایا جے اونٹ وڈ لے گا، اونٹ بولا ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں کچھ نہیں کہے گا. انہاں نوں اس اونٹ نوں بھی پتہ ہے میں اللہ دا رسول ایک جانور نو پتہ ہے میں اللہ دا رسول ہاں. نبی علیہ السلام نو جانور بھی جان دینے. لوگ بخاری پاک اندر روایت ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام بھی جا رہے ہیں. حضور اگے اگے صحابہ حضور علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے چڑیا دے بچے اٹھا لے. لوگ بخاری اندر روایت موجود ہے ایک صحابی نے چڑیا دے بچے اٹھا لے. اس طرح لوگوں چاڑیاں دے چڑیا نے بچے دیتے ہوئے صحابی رسول نے بچے چک لے. لوگوں چڑیا ماں مائی ہوندی ہے. اے صحابی رسول دے سر تے گھومن ڈئی ہے. زبان آل نہ کہندی ہے اللہ دے بندیا میرے بچیاں نو چھوڑ دے. صحابی نہ سمجھے لوگوں اے چڑیا چل دی امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک تے چلے گئی ہے. لوگو چڑیا گھوم رہی ہے, نالے چوں چوں کر رہی ہے. واہ اللہ میں تیری عظمت تو قربان. چڑیا زبان حال نہ کہہ رہی ہے اور اللہ نے حضور نو سمجھا دیتا محبوب دی چڑیا شکایت لے کے تواڈے کو لائی ہے. حضور علیہ السلام نو رب نے سمجھا دیتا. جنوں ایک گل سمجھ آ گئی اللہ دی قسم انہوں ہر بات دی سمجھ آ جائے گی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں اللہ نے سمجھا دیتا چڑیا شکایت لگا رہی ہے. حضور علیہ السلام رکے. حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو کٹھیاں فرمائے. آپ فرمان لگے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس چڑیا نو کنے پریشان کیتا ہے. لوگوں چڑیا پریشان ہو جائے رحمت للعالمین کو اے بھی برداشت نہ ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چڑیا نو کنے پریشان کیتے. فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے بچے چک لے آنے. آپ نے فرمایا جا واپس رکھ کے آؤ ذرا اس بات وال غور کرو جو میں بات سمجھانی چاہنا وا. ایک چڑیا بھی جان دی ہے اللہ اس جتھے اندر اس گروہ اندر اس لشکر اندر حضرت صدیق بھی موجود نے. افضل البشر بعد الانبیاء نبی علیہ السلام دی امت کے اندر لوگوں نبی علیہ السلام تو بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے حضرت صدیق اکبر دی ہستی ہے. چڑیا حضرت صدیق کو شکایت لے کے لی گئی. او دے اندر حضرت عمر بھی موجود نے. چڑیا حضرت عمر کو شکایت لے کے لی گئی. اس لشکر اندر سیدنا عثمان موجود نے. چڑیا انہوں کو شکایت لے کے لی گئی. اس لشکر اندر علی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہم. چڑیا کس صحابی کو شکایت لے کے لی گئی. لوگوں سارے صحابہ نو چھڑ کے لوگوں چڑیا میرے پیغمبر دے سر سے کیوں گئی ہے توجہ کرنا. لوگوں چڑیا نے 1450 سال بعد آنے والے انہاں مسلمانوں نے بات سمجھائی ہے جتھے امام کائنات موجود ہوئے فیصلے 11 کو کروائی دے. کاش کتے گل سمجھ آ جائے کسے مسلمان نو. لوگوں چڑیا بھی سمجھے جتھے حضور موجود ہوئے اتھے فیصلے 11 تو نہیں کروائی دے. جتھے پیغمبر دی حدیث موجود ہوئے کسے دے فتوے نو ترجیح بولو دئی دی. اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرما. اے جی حضور دا مقصد ایک چڑیا بھی جان دی حضور کون نے. ایک جانور بھی جان دا حضور دا کیوں تشریف لے آئے نے. اسی اللہ دی قسمیں کئی حدیثاں نو پسے پوچھ ڈال کے تے اسی لگے پھرنے ہور جگہ تے دعا فرماؤ سانو نبی پاک دے آن دا اللہ مقصد جانن دی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے. آئیے لوگوں توجہ فرمانا نبی علیہ السلام کیوں آئے. نبی علیہ السلام دے آندہ چھٹا مقصد کی ہے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِي مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. نبی علیہ السلام آئے لوگوں نو ڈران واسطے خوشخبری دین واسطے آئے نے. لوگوں جنت دی خوشخبری جہنم تو بچان واسطے ڈران واسطے آئے نے. آؤ نبی علیہ السلام کیوں آئے. نبی علیہ السلام دے آندہ 7واں مقصد بیان کراں. نبی علیہ السلام عباد دنیا اندر آئے نے تاکہ نظام عدل نو قائم کر دیتا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے لوگوں اے میرے پیارے صحابہ سن لو. فرمایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں مشہور حدیث میں دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا. جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یادہا. آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں اپنی بیٹی دے ہاتھ بھی کٹ دینا. عدل قائم کیتا ہے انصاف قائم کیتا ہے. لوگوں 8واں مقصد نبی علیہ السلام دا نیکی دی دعوت دینا برائی تو روکنا. آئیے لوگوں توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام دا آخری حق بیان کرنا. حضور علیہ السلام کیوں تشریف لے آئے کی مقصد ہے. نبی علیہ السلام آئے لوگاں دی اخلاقیات دی درستگی واسطے. نبی علیہ السلام کا دے واسطے ہے کیونکہ انہاں دے اندر نہ اخوت نہ انہاں در مودت نہ انہاں در بھائی چارہ. جدو امام کائنات جناب محمد کیوں نہیں درود پڑھ دے جناب محمد. کیوں ہولی پڑھ دے ہو جناب محمد. کیوں اچھی پڑھ دے ہو جناب محمد. چلو تانو کنی باری کہا نبی علیہ السلام دا نام آوے باہر پا دیا کرو. امام کائنات جناب محمد
تو انہوں پتہ اللہ نے تو انہوں کنیاں نیکیاں دے چھڑیاں نے رب دے فرشتے لکھن لے رج کے درود میں تو انہوں پتہ میں اکثر جناب محمد ہر بات جناب تاکہ یار برکت پیدا ہو جائے رحمت کا نزول ہو جائے جدو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے نا تو نبی علیہ السلام نے ایسا بھائی چارہ انہوں نے درمیان پیدا فرمایا کہ ایک انصاری دے ایک مہاجر بولو ایک انصاری دے ایک مہاجر پائی بنا دیتے جیس انصاری دیاں دو بیویاں سی ایک نے طلاق دیتی عدت تو بعد انہیں اپنے مہاجر دے نال نکاح کر دیتی جیدے کول زمین سے انہیں ادھی آپ رکھ لی ادھی مہاجر نو دے دیتی اے مسالہ کاٹنے بولو مسالہ کاٹنے بھائی چارہ اخوت محبت پیار الفت آئیے ذرا توجہ فرمائیے جو میں پیغام دینا چاہنا چھوٹی چھوٹی بات جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات نسل در نسل لڑائیاں جھگڑے ختم نبی علیہ السلام دے آن دے نال نبی علیہ السلام نے ایسا اولاد اخلاقیان درست فرمایا ہے سنیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے صحیح البخاری اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو ان من خیارکم احسنکم اخلاقا اے میرے صحابہ توڑے جو بہترین ہوئے جدا اخلاق درست ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا توڑے وچوں بہترین بندہ ہو جدا اخلاق اچھا ہے آئیے لوگو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک سنے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من شیئن اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق جدو اللہ دا ترازو قائم ہوئے گا جیدے اندر نیکیاں تل دیاں ہونگیاں انسان دے عمل تل دے ہونگے نبی علیہ السلام فرمان دینے اس میزان اندر سب تو وزنی اگر چیز ہوئے گی انسان دا اخلاق ہوئے گا سب تو وزنی انسان دا اخلاق ہوئے گا نبی علیہ السلام اخلاق کی عادت درست کی بات تشریف لے آئے نے بلکہ نبی علیہ السلام نے یہودی کو قرضہ لے لیا یہودی وقت تو پہلے آگے آکے نبی علیہ السلام نے بدتمیزی کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے بدتمیزی کردہ پہ ہے کہنے لگا جی میرے پیسے دیو جڑا میرے کو تساں قرضہ لے آئے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کول بیٹھے نے فرمایا جدو ویکھے اب بدتمیزی نبی پاک نہ کر رہا ہے حضرت عمر فرمان دے نے اے محبوب جی اجازت دے دیو میری گردن تن تو جدا کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے عمر نا یار میں ایک کام کرن دی اجازت نہیں دیا گا جدو کسی کو پیسے لے لئیے انہوں حق ہندہ کوڑا پھکا بولن دا حق ہندہ ہے چونکہ پیسے لے ہندے نے یار انہوں ایک گال کہہ دے ہجے وقت نہیں آیا تے منوں کہہ دے محبوب جی جلدی جلدی پیسے دے واپس کر دیو واہ محبوب جی حضور علیہ السلام کافران دشمنہ دے نال بھی اتنا پیارا برتاؤ کر دے ہے کردار حضور علیہ السلام دا ہے غور کرے آجے جدو انہیں گال سنی ہے کہن لگا یہودی میں تے ویکھڑواتے آیا سا منو کلمہ پڑھا کے منو اپنا مرید کر لو انہی گلوے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے نبی علیہ السلام دا کردار وے کے مسلمان ہو گیا کوئی نبی پاک دا چہرہ وے کے مسلمان ہو جاندہ ہے کوئی حضور علیہ السلام دی گل سن کے مسلمان بلکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن ویکیا اونٹ بیچن والا اونٹ بیچ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ بیچنا ہی جی بیچنا ہے کنے دا انہ دا ٹھیک ہے لے جا تیہ ہوگی گل بات جدہ تیہ ہوگی نا گل بات نبی علیہ السلام اونٹ لے کے اگے گئے تے انہاں نے پیسے لینے بھول گئے جدو نبی علیہ السلام اکھاں اجل ہو گئے وہ کہنے لگے پیسے نہیں سی لے کہنا تو نہیں لے انہیں کہا تو نہیں لے انہیں کہا تو نہیں لے انہیں کہا میں نہیں لے وہ کہنا میں نہیں لے اس طرح کہنا میں نہیں لے انہیں کہا لے بھی گیا کم خراب ہو گیا اس قافلے اندر ایک عورت سی بڑیا عورت کہنے لگی کہ ہو جیاں گلاں کر دے ہو تسی سودا کر رہے سو میں او دا چہرہ تک رہی سی تسی سودا کر رہے سو میں
میں اوہ چہرہ تک رہی ساں اللہ دی قسم ہے جڈا سونا چہرہ سی کسے دغا بادہ نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کسے دغا بادہ بولو نہیں ہو سکتا میں کہی نہیں تواڈے پیسے نہیں مرن گے اے جے کردار حضور دا اے جی پیسے چاہیے نے تواڈی مہربانی دے دیو جدو بندہ منگنا ہوندہ نا فقیرہ تو پیڑا منہ بنا لینے وہ بیچارہ دے دیندا ہے تو جدو واپسی دی باری ہوندی او تھانے تے او کچہریاں لے لے او بولو ہوندہ کہ نہیں اے ساڈا اخلاق ہے اخلاق زبان دا مٹھا ہونا ایک اللہ اخلاق نہیں تو اڈا لین دین کیویں دے تو اڈا اٹھنا بیٹھنا کس طرح دے تو اڈے کاروبار دے معاملات کس طرح دے نے اے ساریاں چیزیں اخلاق اور کردار اندر موجود نے خیر نبی علیہ السلام نے اخلاقیات دی درستگی فرمائی آئیے لوگوں آخری بات کرا توجہ نہ سننا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اللہ جی دعا کرن لگے جدو کل قیامت ساڈیاں نیکیاں تلن اللہ ساڈا کردار وزنی کر دیں اللہ ساڈا اخلاق اللہ وزنی کر دیں توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام دے سامنے عورت دا ذکر کیتا گیا نبی علیہ السلام دے سامنے عورت دا ذکر کیتا محبوب جی ایک عورت نمازاں بھی بڑیاں روزے بھی بڑے حج بھی بڑے زکاتاں بھی بڑیاں مگر او دی زبان تو دا ہمسایا جڑا مطمئن نہیں پریشان رہندا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اس عورت دی ساری نیکیاں برباد تے عورت جہنم اندر جائے گی پھر ایک عورت دا ذکر کیتا گیا محبوب جی نمازاں بھی فردی پڑھ دیئے روزے بھی فردی رکھ دیئے حج بھی کوئی نہیں کر دی پیسے کوئی نہیں زکاة بھی کوئی نہیں دین دی محبوب جی پیسے بھی کوئی نہیں عمرہ بھی کوئی نہیں کیتا محبوب جی فردی بات کر دی نفری کوئی نہیں کر دی مگر دی زبان بڑی پیاری او دے انسائے او دے تو بڑے راضی نے نبی علیہ السلام فرماندے نے بے شک بات تھوڑیاں نے جائے گی جنت اندر لوگوں اپنا کردار ایسا بنائیے اپنا خلاق ایسا بنائیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضرت ماں جی عائشہ دا بوا کھڑکایا گیا صحابہ فرماندے نے اماں جی نبی علیہ السلام دا کردار اخلاق بیان کر دو اماں عائشہ فرماندیاں نے اے صحابہ کیا تسی قرآن نہیں پڑھ دے فرمایا اماں جی قرآن تے پڑھ دے رہی نے اماں فرماندیاں نے جاؤ سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے اس واسطے امام ابوالکلام مزاد رحمہ اللہ بولے اس آیت دی تفسیر اندر بڑی پیاری گل لکھ دینے لوگوں امام ابوالکلام مزاد رحمہ اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ انہیں تحت ایک جناب تفسیر اندر لکھے ہے لوگوں قرآن ایک نہیں قرآن دو نے حضرت امام صاحب فرمانے قرآن ایک نہیں قرآن دو نے مقصد ہوندہ نے کہندہ ہے ایک قرآن تیاں پاریاں دی شکل اندر ایک قرآن میں محمد دی صورت اندر حضور علیہ السلام چال دے پھر دے اللہ دا قرآن ہے لوگوں خلاق و کردار ایسا بنا لیجئے آؤ میں نبی علیہ السلام دے دنیا چ آن دا مقصد بیان کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا تے کیوں آئے نے نبی علیہ السلام قرآن دی آیتاں پڑھ سنان واسطے آئے نے حضور علیہ السلام ایک اللہ دی عبادتہ حکم دین واسطے آئے نے نبی علیہ السلام کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے نے حضور علیہ السلام تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے نے نبی علیہ السلام عدل دا نظام قائم کرنے واسطے آئے نے حضور علیہ السلام نیکی دی دعوت دین واسطے آئے نے حضور علیہ السلام برائی تو منع کرنے واسطے آئے نے نبی علیہ السلام جہالت دیا چیزاں دور کرن تو آئے نے اور نبی علیہ السلام اخلاقیات دی درستگی واسطے آئے نے اللہ دے بندوں میں ہاتھ جوڑ کے میں ایک استعداد واڑے کے چھوڑ کے جا رہا ہوا اس مہینے اندر ربی الاول دے مہینے اندر چڑیاں لال نہ ٹول وجال نال کھوتے کوڑے کٹن دے نال کوئی فائدہ نہیں جے ہونا جب تک تو انہوں یہ نہیں پتا چلنا کہ حضور کادے واسطے آئے نے حضور دا جشن نہیں بلکہ حضور دا مشن اپنا دیو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور دا مشن اپنان دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین